اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، خدا کی قسم زندہ معجزات آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے، جو خواہش دل میں لائیں گے وہ پوری ہوگی۔ دوستو، یہ تقدیر بدلنے والی ویڈیو ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کی جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں، جو بھی خواہش آپ دل میں لاؤ گے، اس وظیفے کو آپ پڑھ لو گے، یہ کلمات پڑھ لو گے تو اسی وقت وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تقدیر بدلنے والی ویڈیو ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اپنے خواہشات کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں، اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ وہ حاجات، وہ خواہشات کہ جو ادھوری ہیں، جو مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی خواہشات کو، آپ کی مرادوں کو پورا کرتا رہے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ رزق کے حوالے سے یہ جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اگر آپ کے اوپر رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کے جو بھی رزق کی کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ سالہ سال بھی کھائیں گے تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ یہ جو کلمات آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہی کلمات آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع بخشیں گے اور قیامت کے دن بھی، کل بروز محشر بھی یہ کلمات آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا، چاہے پہاڑوں کے مانند ہی تمہارے اعمال نامہ میں گناہ کیوں نہ ہوں۔ اس تسبیح، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہی تسبیح، یہی کلمات تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ناظرین، بڑی آسان سی تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جو آپ کو میں کلمات بتاؤں گا، اس کی تاثیر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسی حل ہوتی نظر آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ ہر ایک سے جو کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ تسبیح پڑھو اور اپنی حاجات کو پورا کرواؤ۔ تو ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، دن کی قید نہیں، بس یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ یہ تسبیح مکمل کریں گے، یہ کلمات پڑھ لیں گے، تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی رنگینی آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب بھی دل کے اندر خواہش جاگے گی تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ منٹوں میں یہ دلوں کی تمنائیں، دلوں کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس وظیفے کو سمجھیں، تاکہ جب آپ کو اچھے طریقے سے اس عمل کی سمجھ آ جائے تو آپ بعد میں پرسکون حالت کے اندر یہ وظیفہ کر سکیں۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس کے اندر اللہ پاک کا ایک خوبصورت اور پیارا سا نام بھی ضرور تحریر کر دیجیے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے ضرور دیکھنا۔ یہ وظیفہ اللہ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے،
حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین اور جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ اور نگہبان ہے، غلبہ اور عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو زمینوں اور آسمان میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی بھی ضرور کیا کیجیے، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے 100 نام ہیں سوائے ایک نام کے، جو شخص ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ امام دار قطنی نے غرائب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے پہلے جیسے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلے، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا انشاءاللہ سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اتنی دولت اللہ آپ کو دے گا کہ بانٹتے پھرو گے اور ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں، ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہان کی دولت بھی دو گے نا تو بھی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں آیا۔ آپ لوگ خود کہو گے کہ ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کرو گے، آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا کہ واقعی آپ کے بھائی نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور چھوٹی ہی صحیح دعا ضرور مانگنا، آپ کا مسئلہ مسائل حاجتیں
مرادیں۔ وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہیں کہ بس جی ہم نے وظیفہ پڑھ لیا اور یہ کافی ہے۔ تو ناظرین، دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات بھی نہیں۔ آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم، ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزات آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب ناظرین، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو اسکپ کی ہے تو براہ مہربانی اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑے ہی غور سے، بڑے ہی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی کسی کو نہ دے، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، اور جب میں وظیفہ صبح کے وقت میں نے وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ خالی جھولی میری جب بھی ہوئی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میری جھولی اللہ پاک نے پیسوں سے بھر دی، میری ضرورت پوری کر دی۔ اللہ پاک نے ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ روایت کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔
پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، صبح اٹھ جائیں، اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، آدھے پونے منٹ کا وقت مقرر کر لیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کرنی، جب تک وظیفہ پڑھو تب تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میں تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو 10-20 سیکنڈ اوپر لگ جائیں، پھر روزانہ آپ کی عادت بن جائے گی اور یہ وظیفہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا، ایک روزانہ پڑھنا، تو فرق آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی روزانہ پڑھو گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بھی یہ پورا عمل کر لو گے۔ ایک دن بھی آپ لوگ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور چاہو تو روزانہ پڑھو تو زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی کسی سے بات چیت مت کرنا، موبائل کو، عام چیزوں کو اپنے آپ سے آدھے پونے منٹ کے لیے دور کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سبھی صبح اٹھ کر درود شریف پڑھو، جب یہ عمل کرنے لگو تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا، کوئی سبھی درود ابراہیمی ہو یا آسان اور مختصر سا درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا صلی اللہ علی محمد ہو، جو آپ کو درود پاک یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، آفس کے اندر ہیں، مدرسے کے اندر ہیں، مسجد میں ہیں، جاب پہ ہیں، کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مائیں میری بہنیں وہ گھر کے اندر یہ عمل کریں، جو میرے بھائی ہیں وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔ آپ نے روزانہ صرف 333 مرتبہ یہ 2 تسبیحات، اللہم اغفر لی وارحمنی، ایک تسبیح یہ، اور دوسری تسبیح استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، ان دونوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے جیسا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی استغفر اللہ ربی، اسی طرح آپ نے اس تعداد کے مطابق دونوں تسبیحات کو ملا کر 313 کی تعداد کے اندر مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔